سورہ مومنون۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ یقیناً کامیابی اہل ایمان ہی نے پائی ہے۔ خدا کے سامنے جو گڑ گڑاتے ہیں نمازوں میں، جو منہ پھیرے ہوئے رہتے ہیں سب بیہودہ باتوں سے، جو دیتے ہیں زکوٰۃ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے جن کے مالک ہیں، کہ ان کو کچھ ملامت ان کے بارے میں نہیں ہرگز، مگر ان کے سوا اوروں کے جو طالب ہوں، حد سے وہ تجاوز کرنے والے ہیں، اور اپنی جو امانت اور وعدے کا ہے رکھتے پاس، پابندی جو کرتے ہیں نمازوں کی، وہی ہیں وارث جنت، جو ہیں فردوس کے باغوں کے وارث، وہ ہمیشہ کے لیے ان میں رہیں گے۔ اور پیدا ہم نے انسان کو کیا مٹی کے جوہر سے، حفاظت سے اسے نطفہ بنا کر ایک جگہ پھر ہم نے ٹھہرایا، اور اس نطفے کو پھر ہم نے بنایا منجمد خون، پھر بنایا لوتھڑا اس کو، پھر اس کی ہڈیاں تخلیق کیں، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا، کیا پھر ہم نے پیدا ایک نئی صورت میں اس کو۔ بہترین خالق و بابرکت خدا ہے۔ اور اس کے بعد تم سب کو ہے پھر مرنا، پھر اس کے بعد بے شک حشر کے دن سب اٹھائے جاؤ گے تم۔ اور بنائے ہم نے ساتوں آسماں اوپر تمہارے، اور ہم غافل نہیں مخلوق سے ہرگز۔ اور ہم نے آسماں سے خاص اندازے سے برسایا ہے پانی، اور پھر اس کو ہے ٹھہرایا زمین میں، ہم اسے قادر ہیں لے جانے پہ بھی۔ پیدا کیے ہیں باغ انگوروں کھجوروں کے تمہارے واسطے ہم نے، اسی پانی سے۔ ان میں ہیں بہت سے پھل جنہیں کھاتے ہو تم۔ ہم نے بنایا ہے شجر زیتون کا، جو طور سینا میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور اس سے تیل بھی ملتا ہے اور کھانے کا سالن بھی۔ تمہارے واسطے چوپایوں میں بھی ہے سبق بھاری، پلاتے ہیں تمہیں ہم دودھ ان کے پیٹ سے۔ کچھ اور بھی ہیں فائدے ان کے، کہ تم کھاتے ہو ان میں بعض کو، کرتے ہو تم ان پر سواری کشتیوں پر بھی۔ بنا کر ہم نے پیغمبر جو بھیجا نوح کو، تو قوم سے اپنی انہوں نے یہ کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت تم کرو، اس کے سوا کوئی نہیں معبود، کیا اس سے نہیں ڈرتے ہو تم؟ کافر جو تھے سردار قوم نوح کے، کہنے لگے وہ قوم سے اپنی، کہ تم جیسا ہے یہ انسان، اور تم پر فضیلت چاہتا ہے یہ۔ اگر اللہ پیغمبر بھیجنا ہی چاہتا، کرتا وہ پھر نازل فرشتوں کو۔ نہیں ہم نے سنی یہ بات اپنے باپ دادا سے۔ یقیناً ہے یہ دیوانہ، ذرا کچھ دیر کر لو انتظار انجام کا اس کے۔ دعا کی نوح نے، اے رب میری امداد کر تو ان کے جھٹلانے پہ۔ ہم نے وہی بھیجی ان کو، ایک کشتی بناؤ تم ہمارے سامنے، جب حکم آ جائے ہمارا اور تنور ابلے، تو پھر ہر نو کے جوڑے کو اس کشتی میں رکھنا، اور اپنے اہل خانہ کو بھی، صرف ان کے سوا طے بات جن کی ہو چکی ہے۔ اور جو ظالم ہیں مجھ سے ان کے بارے میں نہ کچھ کہنا، کہ وہ سارے ڈبوئے جائیں گے آخر، سوار اس پر سبھی ہو جائیں جب۔ کہنا ہے اللہ کے لیے تعریف سب، جس نے بچایا ظالموں سے ہم کو۔ اے رب ہم کو بابرکت جگہ پر دے اتار، اور تو ہی ہے اس سلسلے میں سب سے بہتر۔ ان کے قصے میں ہے بے شک ایک سے ایک بڑھ کر نشانی، اور ہمیں تو آزمائش ان کی کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد پیدا ہم نے کی ایک اور امت، اور بھیجا ان میں پیغمبر، کہا جس نے، عبادت تم کرو اللہ کی، اس کے سوا کوئی نہیں معبود، کیوں ڈرتے نہیں ہو تم؟ تھے ان کی قوم کے سردار کافر، اور جھٹلاتے تھے سارے آخرت کو، گرچہ تھے خوشحال دنیا میں۔ لگے آپس میں کہنے،
یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی غذا کھاتا ہے اور پانی بھی پیتا ہے وہی تم جس کو پیتے ہو۔ اگر کی پیروی اپنے ہی جیسے ایک انسان کی تو تم ہوگے خسارے میں۔ عجب کہتا ہے یہ، جب ہڈیاں اور خاک ہو جاؤ گے مر کر، پھر کیے جاؤ گے زندہ تم۔ نہیں، ہرگز نہیں ممکن یہ جس کا تم سے وعدہ ہے کیا جاتا۔ اگر ہے زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں بس اس میں، اور ایسا تو نہیں ہرگز کہ ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ اس شخص نے بہتان باندھا ہے خدا پر صاف جھوٹا، مانتے اس کو نہیں ہم۔ جب نبی نے کی دعا، اے رب میری امداد کر تو ان کے جھٹلانے پہ، اللہ نے کہا پچھتائیں گے یہ جلد ہی۔ پھر آ لیا ایک زوردار آواز نے ان کو، خس و خاشاک ان کو کر دیا ہم نے، وہ لعنت ظالموں پر۔ اور ان کے بعد پیدا کی بہت سی امتیں ہم نے، اور امت کوئی بڑھ سکتی ہے اپنے وقت سے آگے، نہ رہ سکتی ہے پیچھے ہی۔ پیغمبر ہم نے پھر بھیجے لگاتار، اور جس امت کے پاس آیا رسول اس نے وہیں جھٹلا دیا اس کو، سو ہم نے ایک کے بعد ایک کو غارت کیا اور ان کو افسانہ بنا ڈالا۔ ہے ان لوگوں سے رحمت دور جو مومن نہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بنا کر اپنا پیغمبر دلیل روشن اور آیات حق کے ساتھ بھیجا مصر کے فرعون اور جو اس کے درباری تھے ان کی سمت، تو وہ لوگ پیش آئے تکبر سے انہیں، وہ تھے بہت سرکش۔ لگے کہنے وہ، ہم ایمان لائیں اپنے ہی جیسوں پہ، جبکہ قوم ہے زیر نگیں ان کی ہمارے۔ جب انہوں نے ان کو جھٹلایا تو وہ سب ہو گئے غارت۔ عطا موسیٰ کو ہم نے کی کتاب حق کہ راہ حق پہ آئیں لوگ۔ پھر ہم نے بنایا عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی، اور پناہ دی ایک بلند آرام دہ اور چشمے والی سرزمین پر ان کو۔ اور پیغمبروں کو تھا ہمارا حکم، کھاؤ تم حلال اور پاک چیزیں اور نیک اعمال دو انجام، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ یقیناً ایک ہی دین ہے تمہارا دین یہ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو ہر دم۔ مگر آپس میں اپنے دین کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر لیے لوگوں نے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں ہے مگن، تو آپ بھی ان کو پڑا رہنے دیں کچھ مدت اسی غفلت میں۔ کیا یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد میں جو بھی اضافہ کر رہے ہیں ہم، تو ہم ان کی بھلائی میں ہیں جلدی کر رہے؟ ہرگز نہیں، دراصل یہ سمجھے نہیں۔ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے لرزتے ہیں اور اپنے رب کی جو آیات کو ہیں مانتے، کرتے نہیں جو شرک رب کے ساتھ، اور جو لوگ دے سکتے ہیں دیتے ہیں خدا کی راہ میں، ان کے کانپتے ہیں دل کہ اپنے رب کی جانب لوٹنے والے ہیں وہ۔ یہ لوگ نیک اعمال میں کرتے ہیں جلدی، اور ان کے واسطے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں دیتے کسی کو ہم کوئی تکلیف طاقت سے زیادہ، اور ہمارے پاس تو ہے ایک کتاب ایسی بتاتی ہے جو سچ سچ، اور لوگوں پر نہیں ہوگا کوئی بھی ظلم۔ لیکن ان کے دل غفلت میں ہیں اور راہ حق سے مختلف ہیں کام ان کے۔ اور جب پکڑا عذاب سخت میں ہم نے انہیں جو تھے بہت خوشحال، تو فریاد وہ کرنے لگے۔ ان سے کہا جائے گا مت اب یوں کرو فریاد، حاصل کچھ مدد ہوگی نہ اب تم کو ہماری۔ جب سنائی تم کو جاتی تھی میری آیات، بھاگ اٹھتے تھے الٹے پاؤں، ان کو چھوڑ دیتے تھے، اکڑتے قصہ گوئی کرتے اور بکتے ہوئے تم۔ کیا نہیں کچھ غور کرتے یہ ہماری بات پر؟ آئی ہے ان کے پاس شے ایسی جو ان کے باپ دادا کے نہیں تھی پاس آئی، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں جو ان کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں انہیں دیوانگی لاحق ہے، لیکن وہ تو ان کے پاس حق لائے ہیں۔ اکثر
حق سے چڑھتے ہیں مگر ان میں، گر ان کی خواہشوں کے پیچھے حق چلتا تو ہو جاتا فساد ایک آسمانوں اور زمین میں۔ ہم نے ان کے تذکرے پہنچا دیے ہیں ان کو، لیکن یہ تو ان سے بھی ہیں منہ موڑے ہوئے یکسر۔ اے پیغمبر، بھلا اپنی رسالت کی ہے کوئی آپ اجرت چاہتے ان سے؟ ہے اجرت آپ کے رب کی بہت بہتر، کہ وہ روزی رساں ہے سب سے بہتر۔ اور بلاتے ہیں یقیناً راہ حق کی سمت آپ ان کو، مگر جو آخرت پر کچھ یقین رکھتے نہیں وہ راہ حق سے دور ہٹتے ہیں۔ اگر ہم رحم فرمائیں اور ان کی دور تکلیفیں کریں تو سرکشی میں یہ بہک کر اور بڑھ جائیں گے آگے، اور ہم نے جب انہیں پکڑا عذاب سخت میں پھر بھی نہ رب کے سامنے اپنے جھکیں گے اور نہ یہ عاجز کبھی ہوں گے ذرا، حتیٰ کہ ان پر کھول دیں گے ہم عذاب سخت کا در اور ہو جائیں گے وہ مایوس۔ وہ اللہ ہے جس نے کیے پیدا تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل، لیکن ادا کرتے ہو اس کا شکر تم کم ہی۔ وہی ہے جس نے پیدا کر کے پھیلایا زمین پر تم کو، اور اس کی ہی جانب تم اکٹھے ہوگے سب ایک دن۔ وہی ہے جو حیات و موت دیتا ہے، اور اس کے بس میں دن اور رات کا ہے آنا جانا۔ کیا سمجھ تم کو نہیں؟ لیکن کہی وہ بات انہوں نے جو کہی تھی اگلے لوگوں نے، کہ جب ہم مر کے ہو جائیں گے خاک اور ہڈیاں، کیا پھر اٹھائے جائیں گے ہم زندہ کر کے؟ یہ تو وہ وعدہ ہے جو ہوتا چلا آیا ہے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے، مگر کچھ بھی نہیں، یہ اگلے لوگوں کے فسانے ہیں۔ ذرا پوچھیں زمین اور اس کی سب چیزیں ہیں کس کی ملکیت؟ گر جانتے ہو تم، کہیں گے یہ کہ اللہ کی، تو کہہ دیجئے کہ پھر حاصل نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ ذرا پوچھیں یہ ان سے عرش اعظم اور ساتوں آسمانوں کا بھلا ہے کون رب؟ تو یہ کہیں گے صرف اللہ ہے۔ کہے ان سے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ پوچھیں کس کے ہاتھوں میں ہے ہر شے کی حکومت، جو پناہ دیتا ہے دے سکتا نہیں کوئی پناہ اس کے سوا ہرگز۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہ کہیں گے صرف اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر کیا تم پہ جادو کا اثر ہے؟ در حقیقت حق انہیں پہنچا دیا ہے ہم نے، بے شک ہیں یہ جھوٹے لوگ۔ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا ہی بنایا ہے، نہ اس کے ساتھ ہے معبود کوئی اور۔ ایسا ہی اگر ہوتا تو ہر معبود لے کر اپنے ہی مخلوق کو پھرتا اور ایک دوجے پہ چڑھاتا۔ ہے اللہ پاک ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ غائب اور حاضر کا ہے سب کچھ جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس سے شرک جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر دعا کیجئے، اے میرے پالنے والے اگر مجھ کو دکھا دے تو وہ جس کا ان سے وعدہ ہے، تو پھر رکھنا مجھے محفوظ اس سے اور مجھے رہنے نہ دینا ظالموں میں۔ اے پیغمبر جس کا وعدہ ان سے ہے ہم آپ کو بھی وہ دکھا دینے پہ قادر ہیں۔ برائی کیجئے دور اس طریقے سے جو اچھا ہے، دعا کیجئے اے میرے رب پناہ میں مانگتا ہوں تیری شیطانوں کے سارے وسوسوں سے، اور پناہ اس سے بھی میں ہوں مانگتا تیری کہ میرے پاس وہ آئیں، نہ ہرگز باز لوگ آئیں گے یہ، حتیٰ کہ موت آ جائے ان میں سے کسی کو، اور وہ کہنے لگے یوں اے میرے رب مجھ کو پھر واپس تو لوٹا دے، کہ جا کر پھر میں اس چھوڑی ہوئی دنیا میں نیک اعمال کر لوں۔ یہ نہیں ہوگا مگر ہرگز، یہ بس ایک بات ہے جس کو کہے گا وہ۔ اب ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک کہ جب وہ سب اٹھائے جائیں گے، جب سور پھونکا جائے گا اس دن رہے گا کوئی بھی رشتہ نہ پوچھے گا کوئی ایک دوسرے کو۔ جن کے پلڑے ہوں گے بھاری کامیاب و کامراں ہوں گے وہی، اور جن کے پلڑے ہوں گے ہلکے وہ خسارے میں رہیں گے اور جہنم میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ ان کے چہرے آگ جھلسا دے گی،
اور بد شکل ہو جائیں گے وہ. پھر ان سے پوچھا جائے گا بولو سنائی کیا نہیں جاتی تھی میری آیتیں تم کو مگر پھر بھی تھے جھٹلاتے انہیں تم. وہ کہیں گے اے ہمارے رب بہت بدبخت تھے ہم واقعی گمراہ تھے ہم کو یہاں سے دے نجات اے رب اگر پھر بھی کریں ایسا تو ہم ہوں گے بہت ظالم. یہ پھر اللہ کہے گا تم رہو ذلت کے ساتھ اس میں نہ کوئی بات اب مجھ سے کرو. جب میرے بندوں میں سے کچھ کہتے تھے اے پروردگار ایمان ہم ہیں لا چکے تو بخش دے ہم کو اور ہم پر رحم فرما دے کہ سارے مہربانوں سے ہے اچھا مہرباں تو ہی. تو پھر تم نے مذاق ان کا اڑایا اور گئے تم بھول میری یاد اور ہنستے رہے ان پر. دیا ہے میں نے ان کے صبر کا بدلہ انہیں آج اور وہ ہیں کامیاب و کامراں. اللہ یہ پوچھے گا ان سے تم زمین پر کتنے برسوں تک رہے گن کر بتاؤ. وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم. پوچھ لے بے شک یہ گنتی کرنے والوں سے. تو اللہ یہ کہے گا واقعی عرصہ تمہارا تھا بہت کم. کاش اسے پہلے سے ہی تم جان لیتے. تم سمجھتے تھے بھلا ہم نے تمہیں پیدا کیا بیکار اور واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے ہماری سمت تم. اللہ حقیقی بادشاہ ہے بالا و برتر نہیں اس کے سوا معبود کوئی اور وہی ہے عرش کا مالک. پکارے ساتھ اللہ کے کسی بھی اور کو معبود جو جس کی نہیں کوئی دلیل اس کا حساب اس کے ہے رب کے پاس. بے شک کامیاب و کامراں کفار ہو سکتے نہیں ہرگز. اے پیغمبر کہیں اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما اور سارے رحم والوں سے ہے بہتر رحم والا تو.